बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले एक कंपोजिशन बनाई थी ख़त नस्तालीक में फ़ाबियाला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तो आज हम ख़त सुल्स में एक कंपोजिशन बनाने जा रहे हैं जिस आयत को मैं पढ़ूँगा, कुल हुवल्लाहु अहद, और इसकी बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन आज बनाने जा रहे हैं। तो आइए आपको ख़त सुल्स में कंपोजिशन बनाने का तरीका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ख़त सुल्स में सूरह इखलास की पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद, इसकी कंपोजिशन बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो बहुत ही खूबसूरत करने की कोशिश करेंगे। ये ख़त सुल्स में हम कर रहे हैं। कुल हम नुक्ते बाद में बनाएंगे कंपोजिशन में। पहले आपकी वर्डिंग, जो अल्फाज होते हैं, उनको आपने सेट करना होता है। कुल कुल हुवल्लाहु ये ख़त सुल्स में हम कुल हुवल्लाहु अहद की कंपोजिशन बना रहे हैं। जब भी आप कंपोजिशन बनाएं तो उसको पहले आप एक रफ पेपर के ऊपर उसको अच्छी तरह उसकी सेटिंग को चेक करें कि अल्फाज किस किस जगह आएंगे, कौन कौन सी स्पेस उनकी बनेगी। तो उसके बाद आप जो है ना उसको लिखना शुरू करें। अब हम अल्लाह जल्ल शानहू का जो इसमें ज़ात है वो अब कुल हमने लिख दिया है, तो अल्लाह अलिफ ख़त सुल्स में ये इसका ताज है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک خاص آیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں اس سے بہتر کوئی آیت نہیں. ساری آیات اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں اس آیت میں بہت ہی خوبصورت اس کے معنی ہیں. قل هو اللہ احد. کہو اللہ ایک ہے. جب آپ کسی کمپوزیشن کو بناتے ہیں تو یہ بلا شبہ عبادت ہے، اور جتنا آپ خوبصورت قرآن پاک کے الفاظ کو لکھیں گے اتنا اس میں زیادہ کشش پیدا ہوگی، اور لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً جب تک وہ پڑھا جائے گا اس کا ثواب بلا شبہ آپ کو ملے گا. پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، لکھنے والے کو ہمیشہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. ناظرین، فن خطاطی کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اور ایک فریضہ سمجھ کے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا یہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن پاک کو تحریر کرتے ہیں. اب یہ اس کے اعراب ہم بعد میں لکھیں گے، پہلے ہم اس کی کمپوزیشن بنا لیتے ہیں. الفاظ کو کہاں کہاں ہم نے کس جگہ لکھیں گے تو الفاظ اپنے پوری خوبصورتی اور جوبن کے ساتھ لوگوں کو محظوظ کریں گے. قل هو اللہ احد. یہ قلم کی جو ارتعاش ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بمبو کی بانس کا قلم ہے تو بانس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ہزاروں سال لاکھوں سال پرانی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے. تو اگر اتنی پرانی تاریخ ہے تو جب یہ قلم سے لکھتے ہیں تو قلم کی جو آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قلم اپنے خاندان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہے. تو اس کا ذکر میں پہلے بھی پہلی قسطوں میں ہم خطاطی کے پہلے ایپیسوڈس میں کر چکا ہوں. تو یہ جو قلم کا ارتعاش ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ قرآن پاک کے الفاظ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو قلم
خوشی سے جھومتا ہے اور وہ رقص کرتا ہوا خوش ہوتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک کے الفاظ لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ ناظرین ہم اب اس میں نقطے لگائیں گے۔ نقطے ہم دوسری انک سے لگا لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی کمپوزیشنز میں بھی ہم نے یہ تجربہ کیا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت آپ کی یہ کمپوزیشن کو خوبصورت کرتا ہے۔ یہ ہم اوپر نیچے نقطے لگاتے ہیں تاکہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ کشش اور خوبصورتی پیدا ہو۔ یہ جو الفاظ کی خوبصورتی ہے یہ بلا شبہ ناظرین کو محسوس کرتی ہے اور لوگ بار بار دیکھنے پسند کرتے ہیں۔ اور اس میں صرف 2 ہی نقطے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس کو لکھتے ہوئے بھی جتنی دفعہ بار بار پڑھیں گے تو یقینی بات ہے کہ اس کا آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں، آپ کا ذکر بھی مکمل ہوتا جائے گا اور آپ کی کمپوزیشن بھی مکمل ہوتی جائے گی۔ قل هو اللہ۔ اب ناظرین دیکھیں، ہم نے خالی جگہوں کو اعراب کے ذریعے، اور یہ جو میں اعراب لگا رہا ہوں یہ تشکیلات ہیں، اس کو ہم خطاطی کی اصطلاح میں تشکیلات کہتے ہیں۔ تو جب اب تشکیلات لگاتے ہیں تو بلا شبہ یہ پڑھنے کے معاملے میں بہت آسان اور مکمل ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ جو آپ کا اس کے اوپر آپ جیسے یہ تھوڑا سا گلائی میں آ گئے تو ہم اس کو جزم یہاں بنا لیں گے۔ جزم سے یہ ہوگا کہ ہمارا اعراب مکمل ہوں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم اس کو، یہ تشکیلات کے بعد تزئینات ہیں، تو وہ آپ کو تزئینات کے بارے میں ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا۔ قل هو اللہ احد۔ ابھی ہم اس کا ہا جہاں پہ آیا تو اس کو کمپوز کرنے کے لیے ہم اس کی تشکیل بنائیں گے۔ یہ پھر جب تشکیل آئے گی تو یہ اس کے ساتھ ٹچ ہوگی۔ یہ قل هو اللہ۔ اب اس کے اوپر ہم، چونکہ یہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ پہ زیادہ لوڈ ہے، تو ہم اس کے اوپر یہ ہا کے اوپر ہماری پیش آئے گی اعراب کے حساب سے۔ تو یہ جب ہم اعراب مکمل کریں گے تو وہ اس کو بیلنس کرے گا۔ اچھا، اب ہمارا یہ عہد کا الف ہے، اس کے اوپر ہم نے زبر دینا ہے۔ یہ ہا کا زبر ہے، قل هو اللہ احد۔ اب ہم تزئینات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہم
خالی جگہ کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ خالی جگہ رہ گئی ہے تو اس میں اس کو ہم سجاتے ہیں. تو جس طرح کے آئیکن بنا کے ہم سجاتے ہیں انہیں تزئینات کہا جاتا ہے. یہ جیسے یہ خالی جگہ ہے ہم اس کو اس طرح کمپوز کر رہے ہیں. یہ جوں اس کی تزئینات کمپلیٹ ہو رہی ہیں تو یہ لفظ اپنی خوبصورتی میں ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ناظرین خط ثلث میں کمپوزیشن بن رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی خوبصورت جوں اس کی تزئینات مکمل ہو رہی ہیں یہ جاذب نظر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اسپیسز ہیں وہ فل ہو رہی ہیں اور یہ یقیناً توجہ کا مرکز ہو رہا ہے. یہ ہر خطاط جو ہے وہ اپنی مرضی کی کمپوزیشن بناتا ہے اور اساتذہ کرام نے اس کو بہت ہی خوبصورت کمپوزیشنز بنائی ہیں قرآن پاک کے مختلف آیات کی، جس سے وہ پوری دنیا محظوظ ہوتی ہے اور نئے آنے والے اس سے سیکھتے ہیں. یہ ناظرین ہماری کمپوزیشن مکمل ہو گئی ہے. قل هو اللہ احد. یہ ناظرین قل هو اللہ احد بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن یقیناً آپ کو پسند آئے گی. تو ہم اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور کمپوزیشن بنانی آپ کو سکھائیں گے، تو جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بھی کمپوزیشن بنانی اور نستعلیق اور مختلف خطوط میں آپ کو خطاطی کرنے کا جو تجربہ ہوگا اور اس میں آپ کی دلچسپی بڑھے. جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ قل هو اللہ احد کی اتنی خوبصورت کمپوزیشن آپ نے دیکھی، تو اسی طرح آپ لوگ خود بھی الفاظ کو جوڑ کے اور اپنی مرضی کی کمپوزیشن بنا سکتے ہیں. تو یہ بار بار لکھنے سے اور بار بار اس کو کمپوز کرنے سے آپ بھی پرفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. جزاک اللہ.